عظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کے راستے پر چلتے تو ہم ان کے لیے آسمانوں سے رزق اور رحمت اور برکت اور زمین کی طرف سے بھی رحمت اور برکت کے دروازے کھولتے۔ قابل احترام پروفیسر ابراہیم صاحب، جناب عنایت اللہ خان صاحب، جناب عبدالواسع صاحب، جناب بحر اللہ صاحب، جایوت کے قائد صہیب الدین کاکا خیل، امرائے اضلاع اور میرے پرجوش پرعزم سربکت نوجوانوں، اس عظیم شان دھرنے پر میں آپ کو مبارکباد، تمام منتظمین اور قیادت کو شاباش اور ہر کارکن جزاک اللہ کہتا ہوں۔ میرے بھائیو، ہم نے کیوں اس تحریک کا آغاز کیا ہے؟ پہلا جلسہ رحیم یار خان میں، پھر لیا میں، پھر مظفر گڑھ میں، پھر فیصل آباد میں، اور آج ہم پشاور میں اس سڑک پر بیٹھے ہیں، اور کل بھی بیٹھیں گے، اور پرسوں بھی بیٹھیں گے، اور یہ تحریک، یہ مہم جاری رہے گی۔ میں پاکستان کے عوام سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ گواہ ہے، ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے۔ میرا اور میری جماعت کے کسی لیڈر اور کارکن کا کیس نیب میں نہیں ہے، میرے کسی کارکن کا نام پاناما لیکس میں نہیں ہے، پنڈورا بکس میں نہیں ہے، توشخانہ کیس میں نہیں ہے، کوئی قرض لے کر ہم نے ہڑپ نہیں کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرا مسئلہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ میری لڑائی کسی فرد کے خلاف نہیں، ظلم کے استعدام کے خلاف ہے، جہالت کے خلاف ہے، بدامنی کے خلاف ہے، کرپشن کے خلاف ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو، میرے ملک میں بدامنی کا خاتمہ ہو، میرے ملک میں بے روزگاری کا خاتمہ ہو، میرے ملک میں جہالت کا خاتمہ ہو، میرے ملک میں استحصال کا خاتمہ ہو۔ میں پاکستان کو ایک طاقتور ملک کی طور پر ایک کلین، گرین، کرپشن فری اور اقوام عالم میں بلند اور بالا مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس لیے اس جدوجہد کا آغاز کیا ہے کہ امن ملے تمہارے بچوں کو اور انصاف ملے، چاندی جیسا دودھ ملے اور پانی صاف ملے۔ میرے بھائیوں، میں آج پاکستان کے نئے چیف جسٹس کو 25 کروڑ عوام کا پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ نیا چیف جسٹس جو ایک تجربہ کار اور اچھے امیج والا، اچھی تاریخ والا جج رہے ہیں، اللہ نے بہت بڑے مقام پر اس کو بٹھایا۔ ہماری دعا بھی ہے، امید بھی، کہ وہ ظلم کا خاتمہ کریں گے اور عدل اور انصاف کا ترازو بلند کریں گے۔ آج اس ملک میں ظلم ہے اور ہم سب مظلوم ہیں۔ دیکھیے، ہمارے پڑوس میں ہمارا دشمن انڈیا ہے، اس نے چاند پر قدم رکھا اور سورج کے شعاؤں کو گرفتار کرنے کے لیے
اپنے مشن کو آگے بھیجا، عزت کے ساتھ ایک سفر پر انڈیا اس وقت جاری ہے، اور ہم دشمن چاند پر اور ہم یہاں سڑک پر بیٹھے ہیں، آٹے کی تلاش میں، بجلی کی تلاش میں، چینی کی تلاش میں، بچوں کے لیے خالص دودھ کی تلاش میں۔ میرے دوستو، ہم جانتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ وقت کے خلیفہ نے بادل کو دیکھا اور بادل کو مخاطب کیا کہ یا صحابتو امطری حیث و شئت، اے بادل جہاں تمہارا جی چاہے برسو، فَإِنَّ خَرَاجَكَ سَوْفَ يَأْتِينِي، تمہارے پانی کے قطرے کے نتیجے میں جو پیداوار ہوگا وہ ہمارے خزانے میں آئے گا۔ اور آج ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم 25 کروڑ عوام ہیں، شدید مہنگائی جس کی وجہ سے جسم اور جان کا رشتہ بحال رکھنا مشکل ہو گیا ہے، والدین کے لیے علاج مشکل، بچوں کو پڑھانا مشکل، گھر چلانا مشکل، چولہا جلانا مشکل، ہمارے نوجوان ڈگریاں ہولڈر بے روزگار، ہمارے بچے تعلیم سے محروم، 3.25 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہے، صاف پانی نہیں مل رہا ہے، ہر سال 1 لاکھ سے زیادہ لوگ کینسر کی بیماری سے مرتے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے؟ اس مہنگائی کی وجہ سے ملک میں ٹینشن میں، ڈپریشن میں، فرسٹریشن میں اتنا اضافہ ہوا۔ جناب انوار الحق کاکڑ صاحب، آپ نے جب سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا، اس بلوں کی وجہ سے 1 درجن سے زیادہ لوگ انہوں نے خودکشی کی۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ انڈیا نے ترقی کی، بنگلہ دیش نے ترقی کی، نیپال، سری لنکا، بھوٹان، پڑوس میں افغانستان، ان کی کرنسی ہم سے اچھی، دبئی نے ترقی کی، سعودی عرب نے ترقی کی، ترکی نے ترقی کی، بھائی ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ آج پاکستان کی کرنسی جنوبی ایشیا میں سب سے کمزور ترین کرنسی ہے؟ 3 گنا مضبوط کرنسی اس وقت افغانی ہے۔ ہمارے برآمدات ختم، ہمارے شرعی نمو ترقی کا گراف 0.25 پر آیا ہے۔ انڈیا میں 9 سے آگے، بنگال میں 7.8 تک پہنچ گیا ہے۔ ہم مسلسل تنزل کی طرف، رسوائی کی طرف، بدبختی کی طرف جا رہے ہیں، اور آس پاس کے لوگوں نے ترقی کی طرف سفر شروع کیا ہے۔ کیا کسی کو احساس ہے کہ آپ کے 300 بچوں نے یونان کے سمندر میں ڈوب گئے اور شہید ہو گئے؟ آج بھی یہاں لوگوں کو موقع ملے، سب بھاگنا چاہتے ہیں، نوجوان ڈگریوں کے ساتھ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں۔ میں اس حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ سے ہمیں کوئی گلہ نہیں، اللہ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا، اور اللہ کا چیلنج ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے نعمتوں کو شمار کرنا چاہے نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم ناشکر نہیں ہیں۔ اللہ نے آزادی عطا کی، اللہ نے 60 سال میں ہمیں ایٹمی پاور بنایا، اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہماری قوم کا 65% طاقتور نوجوان موجود ہے۔ ہمارا ملک ہے جو دنیا میں نہری نظام کے حوالے سے سب سے بہترین زرعی پاکستان۔ میرے دوستو، گندم پیدا کرنے میں 7ویں نمبر پر، گنا پیدا کرنے میں 5ویں نمبر پر، چاول پیدا کرنے میں 8ویں نمبر پر،
دودھ پیدا کرنے میں 5ویں نمبر پر، ام پیدا کرنے میں 7ویں نمبر پر، اور کوئلہ 185 ارب ٹن 25 کروڑ ڈالر کا کوئلہ ہمارے ساتھ موجود ہے، جس کو لوگ کالا سونا کہتے ہیں۔ 105 کروڑ کیوبک فٹ گیس موجود ہے، ٹنوں کے حساب سے سونا موجود ہے۔ آپ کے پاؤں کے تلے سونے کے ذخائر، چاندی کے ذخائر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں غربت ہے۔ اس کے باوجود بھی 180 روپے فی کلو آج آپ کے خیبر پختونخوا میں آٹا مل رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی 200 روپے فی کلو چینی مل رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی کہ چاروں طرف پانی موجود ہے، چاروں طرف کوئلہ کے پہاڑ موجود ہے، لیکن لوگوں پھر بھی یہاں اندھیرا ہے، لوڈ شیڈنگ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ میں نے ہر نعمت سے آپ کو نوازا تھا، پھر بھی آپ امریکہ کے محتاج، پھر بھی آپ برطانیہ کے محتاج، پھر بھی آپ ورلڈ بینک اور IMF کا محتاج۔ کسی نے کہا ہے کہ جس نے سورج کے شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کے شب تاریک کو سحر کر نہ سکے۔ آج ہمارے گھروں میں اندھیرا کیوں ہے؟ آج ہمارے گلی اور کوچوں میں غربت کیوں ناچ رہی ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ کیا سوچنے کا وقت نہیں آیا ہے؟ میں پاکستان کے عوام کے شعور کو، میں پاکستان کی عوام کے سوچ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ تمہاری اس بربادی کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہاں ہیروشیما اور ناگاساکی کی طرح امریکہ نے ہماری اوپر ایٹم بم کا استعمال کیا ہے؟ لوگوں، جس پر ایٹم بم کا استعمال ہوا، آج ناگاساکی نے ترقی کی، آج ہیروشیما نے ترقی کی، لیکن تمہارے لیے دشمن کے ایٹم بم سے زیادہ خطرناک تمہارے یہ چور حکمران، یہ نااہل حکمران، یہ IMF کے غلام حکمران، یہ امریکہ کے ایجنٹ حکمران ہے، جنہوں نے آپ کی دنیا کو بھی تباہ کیا۔ ان کی وجہ سے عدالتی نظام تباہ ہو گیا، ان کی وجہ سے احتساب کے ادارے ناکام ہو گئے، ان کی وجہ سے ہمارے تعلیمی ادارے ناکام ہو گئے، ان کی وجہ سے ہسپتال ہمارے نہیں چلتے ہیں اور صحت کے ادارے تباہ ہو گئے۔ یہ 2% کرب اشرافیہ گزشتہ 76 سالوں سے تمہاری اوپر مسلط ہے۔ یہ انگریز کے پالے ہوئے لوگ ہیں، جو ان کے بوٹ پالش کرتے تھے، جو ان کے گھوڑے مالش کرتے تھے۔ یہ کرپٹ مافیا کبھی ایک نعرے کے ساتھ اور کبھی دوسرے نعرے کے ساتھ تمہاری اوپر مسلط ہے۔ کبھی ہمارا نشان چاند اور تارا تھا، آج ہمارا نشان، قومی نشان کشکول ہے۔ کشکول پاکستان کا قومی نشان بن گیا ہے۔ جھوٹ کی بنیاد پر ان کی سیاست چلتی ہے۔ آپ کو یاد ہے یہاں جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو تشریف لائے تھے، انہوں نے جب ہماری حالت کو دیکھا تو فرمایا کہ دل چاہتا ہے کہ اپنے کپڑے بیچ کر تمہاری اوپر قربان کر لوں۔ آج وہ غریب تمہاری محبت میں کپڑے بیچنے کے لیے لندن تشریف لے گئے ہیں، اس لیے کہ وہ تمہاری محبت میں لندن میں رہ رہا ہے، وہ تمہارے فکر میں ادھر رہ رہا ہے۔ یہاں تبدیلی کے نام سے حکومت آئی تھی، انہوں نے بڑا کمال کیا، 1 کروڑ نوجوانوں کو نوکریاں دی، ورنہ آج نوجوان کیا کرتے تھے؟ 50 لاکھ گھر بنانے کا اعلان کیا، لیکن نہ میں نے کوئی ایک گھر دیکھا، نہ کوئی 1 کروڑ تو کیا
1,00,000 نوجوان بھی ایسے نہیں ہیں جن کو گزشتہ عرصے میں یہاں نوکریاں میرٹ کی بنیاد پر ملی ہوں۔ میرے بھائیوں، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو لوٹا گیا۔ کسی نے روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر لوٹا، کسی نے آپ کو سب سے پہلے پاکستان کے نام پر لوٹا، کسی نے وعدہ کیا کہ میں پاکستان کو ایشین ٹائیگر بناؤں گا، کسی نے حقیقی تبدیلی کا نعرہ لگایا، لیکن کہاں گیا روٹی کپڑا اور مکان والے؟ کہاں گئے وہ حقیقی تبدیلی والے؟ کل یہی لوگ لانگ مارچ کرتے تھے، یہی لوگ دھرنے دیتے تھے مہنگائی کے خلاف۔ بلال نے کراچی سے مارچ شروع کیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنا دیا تھا، لیکن 16 مہینے حکومت کی، پھر وہ بھول گئے، مہنگائی کو بھول گئے، بدامنی کو بھول گئے، لوگوں کو بھول گئے، اس لیے کہ ان کے اپنی نوکریاں لگ گئی، پروٹوکول مل گیا، تنخواہیں چل رہی تھی، اور عوام بھول گئے، اور آج تک وہ جواب نہیں دے سکے کہ 16 مہینوں میں انہوں نے عوام کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ آج روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ 76 سالوں میں یہ لوگ کروڑ پتی بن گئے، بلکہ ارب پتی بن گئے، اور آپ غریب سے غریب تر ہو گئے۔ آج بھی آپ الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پر جائیں، کس کی دولت سب سے زیادہ؟ 17 ارب سے زیادہ آپ کی سیاستدانوں کی دولت ہے۔ آپ عام ویب سائٹ پر جا کر دیکھیں، 8.7 ارب ڈالر تمہارے سیاستدانوں کے، تمہارے ججز کے، تمہارے جرنیلوں کے، تمہارے بیوروکریٹس کی دولت ہے۔ آخر یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ کیسے انہوں نے کمایا؟ یہ حرام کی دولت، یہ قوم کا خون نچوڑ کر، قوم کے گردن مروڑ کر یہ پیسہ آپ کے جیبوں سے نکالتے ہیں اور اس پر پھر سیاست کرتے ہیں۔ یہ 5 سال جو گزر گئے، تباہی کے سال، بربادی کے سال، عوام کے ساتھ وعدہ خلافیاں، اور ان سب نے مل کر ایک کارنامہ کیا کہ پاکستان کے عوام کو آئی ایم ایف کا غلام بنایا۔ اسحاق ڈار سے لے کر اسد عمر تک یہ جتنے وزرائے خزانہ آئے، انہوں نے حلف اٹھانے کے بعد پہلا کام یہ دروازے پر، اس کے چوکٹ پر سجدریز ہو گئے۔ ہم نے یہی کہا ان سے کہ ہماری نجات آئی ایم ایف کے غلامی میں نہیں ہے، ہماری نجات اللہ کی غلامی میں ہے، ہماری نجات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے۔ یہ ایک پیج پر ہے، پی ٹی آئی، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی آئی ایم ایف کے غلامی کے لیے ایک پیج پر ہے۔ یہ پھر آئیں گے، مزید آپ کو غلام بنائیں گے۔ میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آئی ایم ایف ہمارا خدا نہیں ہے، ہم آئی ایم ایف کے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں، ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم آزاد قوم ہے، خود مختار قوم ہے، یہ ہماری غیرت نہیں مانتی کہ میرا نگران وزیر اعظم کہتا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہم نے آئی ایم ایف کے کہنے پر کیا ہے، اور میں قسطوں میں بل لینے کے لیے دوبارہ آئی ایم ایف سے بات کروں گا۔ میرے دوستو، 25 کروڑ عوام کا ایک ایٹمی پاکستان کا قائد جب ایک کہتے ہیں کہ عوام سے بل قسطوں میں لینے کے لیے میں آئی ایم ایف سے بات کروں گا، تو جو وزیر اعظم آئی ایم ایف کا غلام، جو حکومت آئی ایم ایف کا غلام، سراج الحق اس حکومت، اس نظام سے بغاوت کا اعلان کرتا ہے۔
اے میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، اے میرے بہنوں، اے میرے بزرگوں، اے میرے نوجوانوں، دنیا کہاں پہنچ گئی؟ اور کل کی خبر تھی کہ PIA ہمارا بہترین ادارہ ہر مہینے 12 ارب خسارے میں جاتا ہے۔ ہر مہینے کی بات کرتا ہوں۔ آپ کا ریلوے انگریز نے بنایا تھا، تورخم تک پہنچایا تھا، درگئی تک پہنچایا تھا، ژوب کوئٹہ سے لے کر اور بنو تک پہنچایا تھا۔ وہ لوہے تو کھا گئے، وہ پٹلیاں تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی آج ریلوے 100 ارب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ ہمارا سٹل مل جو دنیا اور خاص کر ایشیا میں سب سے بڑا طاقتور پروجیکٹ تھا، ہمارا خیال یہ تھا کہ پورے جنوبی ایشیا کی ضروریات پورا کریں گے۔ یہ روس نے تحفے کے طور پر پاکستان دیا تھا، لیکن آج وہ ادارہ سٹل مل 526 ارب کا مقروض خسارے میں جا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تبدیلی سرکار PTI کی حکومت بھی سٹل مل کو نہیں چلا سکے، PIA کو ٹھیک نہیں کر سکے، ریلوے کو ٹھیک نہیں کر سکے، PDM ٹھیک نہیں کر سکے، پیپل پارٹی ٹھیک نہیں کر سکی، کون ان اداروں کو ٹھیک کر سکتی ہے؟ یہ صرف اور صرف جماعت اسلامی ٹھیک کر سکتی ہے۔ میرا ایک رکشے والا رکشہ چلاتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، بجلی کا بل ادا کرتا ہے، گھر کا کرایہ بھی ادا کرتا ہے، اور تمہارا ریلوے چور بازاری کی وجہ سے خسارے میں جا رہا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یا حکمرانوں کے گھر چلیں گے یا پاکستان کے غریب پاکستانی کے گھر کا چولہا جلے گا۔ آپ کے وزیر اعظم کا جو صبح اور شام قوم کو نصیحتیں کرتے ہیں، 2023 اور 24 کے فائنینشل بجٹ میں 1 ارب اور 26 کروڑ ایک غریب پاکستان کا، یہ گورنر ہاؤس میرے دائیں جانب ہے یا بائیں جانب، یہ گورنر ہاؤس جس میں ایک آدمی رہتا ہے گورنر کے نام سے، کیا ان کا کام ہے؟ اس نے خود کہا ہے کہ میرا تو کوئی اختیار نہیں ہے، جماعت اسلامی والے کیوں یہاں آتے ہیں؟ آپ کا اختیار اگر نہیں ہے تو جناب گورنر صاحب پھر 100 کلومیٹر کے گورنر ہاؤس میں رہتے کیوں ہو؟ اگر آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ کے اس گورنر ہاؤس میں جو چڑیا گھر ہے، جو سوئمنگ پول ہے، جہاں روز کروڑوں کے اخراجات، یہ کس کے پیسوں پر یہ گورنر ہاؤس؟ شرم کی بات، 700 کنال پر مشتمل لاہور کا گورنر ہاؤس، 100 کلومیٹر پر مشتمل پشاور کا، 32 ایکڑ پر مشتمل سندھ کا، اور برطانیہ کے وزیر اعظم کا گھر 8 کمروں پر مشتمل ہے۔ ایک آدمی نے لکھا، میں برطانیہ کے وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم جس کو لوگ آئرن وومن کہتے تھے، مہمان بنا تو کچن خود گئی، کچن میں اپنے ہاتھ سے میرے لیے چائے بنا کر مجھے پیش کی۔ قرض دینے والے تو اس طرح رہتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس امریکی صدر کا گھر آپ کے اس گورنر ہاؤس کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہے۔ قرض دینے والے چھوٹے ہوٹلوں میں، چھوٹے گاڑیوں میں، عام گھروں میں رہتے ہیں، اور یہ بے شرم تمہاری حکمران وہاں جب جاتے ہیں تو 7 سٹار اور 5 سٹار ہوٹلوں میں رہتے ہیں۔ ورلڈ بینک کے صدر اور IMF کا سربراہ انہیں دیکھ کر
ताने भी देते हैं कि मांगने भी आए हो और हमसे ज्यादा प्रोटोकॉल वाले घर में रहते हो। इसलिए लोगों, मैं आज अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि निगरान हुकूमत से तवक्को यही थी कि आने के बाद वो सिर्फ इलेक्शन पर फोकस करेंगे, बेहतरी नहीं ला सकते तो मुल्क को तबाही की तरफ नहीं ले जाएंगे। लेकिन 3 बार बिजली की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, डीजल की कीमतों में इजाफा किया। मैं अनवारुल हक साहब से पूछना चाहता हूं, काकड़ साहब से, अच्छे भले इंसान थे, हमारे साथ सेनेट में थे, गरीबों की बात करते थे, लेकिन जैसे ही हलफ उठाया बिल्कुल बदल गए और फरमाते हैं कि महंगाई तो कोई मसला ही नहीं है, बिजली की बिलों में इजाफा तो कोई मसला ही नहीं है। जमात इस्लामी इस पर क्यों एहतजाज करती है? इसलिए कि उनकी नौकरी तो पक्की हो गई। मसला आपका है। 331 रुपए फी लीटर पेट्रोल, 329 रुपए फी लीटर डीजल, 56 रुपया फी यूनिट बिजली का जुल्म है, जबर है, हम इसको नहीं मानते। लोगों, मैं जब आपके इस धरने के लिए आ रहा था तो मैंने परसों पेशावर, इस्लामाबाद में पाकिस्तान के बिजली के हवाले से माहिरीन को बुलाया और नेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस की। मैं पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद देता हूं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज दी है, सूरज मौजूद है, 365 दिन चमकता है, हवा मौजूद है और यहां पर पानी मौजूद है। आपको पता है कि इस सोलर से कितना हम हासिल कर सकते हैं? तमाम माहिरीन का इत्तेफाक था परसों उस नेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत चाहे तो इस सूरज के शुआओं से 30 लाख मेगावाट बिजली हासिल कर सकता है। 3 लाख मेगावाट से ज्यादा बिजली हवा के जरिए बन सकती है। 1 लाख से ज्यादा मेगावाट बिजली पानी से हम हासिल कर सकते हैं। और ये खुद हुकूमत कहती है कि बिजली जो पानी से बनती है उस पर 6.94 पैसे खर्च आता है। मैं इसको भी नहीं मानता हूं। याद होगा यहाँ शहराज खान बैठे हैं, इनायतुल्लाह खान बैठे हैं, कि जब हम मलाकन 3 प्रोजेक्ट बना रहे थे बिजली का, उसका एस्टिमेट 7 बिलियन लगाया गया, लेकिन क्या हमने 7 बिलियन का प्रोजेक्ट 6 बिलियन में मुकम्मल नहीं किया था? खुद बैनुल अक़वामी इदारे हैरान थे, इसलिए कि हम करप्ट नहीं थे, इसलिए कि हमारा मसला करप्शन और कमीशन लेने का नहीं था। बस लोगों, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम सोलर एनर्जी पे काम करेंगे, हम विंड एनर्जी पर काम करेंगे, हम हाइडल पर काम करेंगे और पाकिस्तान के अवाम को इस महंगी बिजली के लानत और हथकड़ियों से इंशाअल्लाह आजाद करेंगे। मैं हुकूमत से कहना चाहता हूं, मेरा मुतालिबा क्या है? मेरा मुतालिबा यही है कि अब तक IPPs जिनके साथ बेनज़ीर साहिबा और उसके बाद हुकूमतों ने मुआहिदा किया है, हर साल दिफा पर जो हम खर्च करते हैं उससे ज्यादा हम ले जाते हैं। यानी दिफा से ज्यादा IPPs हमसे लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरस पर उन्होंने हमारे हाथ और हमारे पैर बांधे हैं। मैं हुकूमत को कहता हूं कि आप बैनुल अक़वामी अदालत में जाएं और IPPs के इन मुआहिदों को ख़त्म करने का ऐलान करें। आलमी अदालत इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के हक में फैसला देगी। लोगों, मैं चाहता हूं कि हुकूमत के कहने के मुताबिक
220 अरब से ज्यादा पाकिस्तान में मुफ्त खोरे हैं जो मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तानियों, जब आप बिल अदा करते हैं, अगर किसी आदमी का बिल 30,000 है, उसको समझना चाहिए कि वो 5 चोरों का बिल भी साथ अदा करता है। अगर किसी आदमी का बिल 10,000 रुपए है, उसको समझना चाहिए कि ये हकीकी बिल नहीं है। 48% टैक्सेस हुकूमत ने उसमें इजाफी डाले हैं। मेरा यही मुतालिबा है कि हम असली कीमत देने के लिए तैयार है, लेकिन 48 करती है बिजली के बिलों में। हम इसको देने के लिए हिरगिज तैयार नहीं है। मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं, ये जुल्म नहीं है कि चोरी आप करते हैं, लाइन लॉसेस आपके हैं, 1.2 ट्रिलियन का बोझ आप अवाम पर डालते हैं। इसलिए लोगों, हम जमात इस्लामी ने फैसला किया है कि IPPs के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। और मैं हुकूमत को फिर कहूँगा कि इन मुआहिदों को ख़त्म करने के लिए अवामी अदालत ना ही सही तो बैनुल अक़वामी अदालत में जाए। हम ताउन करेंगे, लेकिन हमारी ये तहरीक जारी रहेगी। पेशावर के लोगों, मैं क्या चाहता हूँ, मैं बिजली की कीमतों में टैक्सेस को मुस्तरद करता हूँ। आप साथ देते हैं ना कि नहीं देते? मैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करता हूँ और निगरान वज़ीर आज़म से कहता हूँ कि इन इजाफे को वापस ले। नहीं लिया, हमारे धरने जारी रहेंगे। फिर भी आपने नहीं लिया तो फिर एक लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद में हमारी तरफ से एक अगले पड़ाव के लिए तैयार रहो। हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला अवाम के खातिर मरने के लिए तैयार है, जेलों में जाने के लिए तैयार है, हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार है। पाकिस्तान के लोगों, खामोश रहोगे मरोगे, खामोश रहोगे तो क़यामत तक खुशहाली नजर नहीं आएगी। बोलो बोलो अपने हक के लिए, निकलो अपने हक के लिए, चलो अपने हक के लिए। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आज जिस जज्बे से धरने में आप शरीक हैं, इंशाअल्लाह ताला कल फिर हमारी मुलाकात इसी जगह पर होगी और ये तहरीक जारी रहेगी। जीने दो आवाम को, 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 जीने दो आवाम को। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान